كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الکہف آیات مبارکہ 80 اور 81. ان سب آیات کے حوالے سے پہلے الفاظ کے معانی کے اعتبار سے اور بامحاورہ ترجمہ کے ذکر کرنے کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے بات ہو چکی ہے. ان آیات مبارکہ میں جو عظیم دروس ہیں اب ان کے حوالے سے حقیر سی عاجزانہ گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ ان آیات کا پہلے ترجمہ سنتے ہیں، پھر اللہ مالک کی توفیق سے کچھ دروس عرض کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جائے. اور غلام اور لڑکا تو اس کے والدین ایمان والے تھے، سو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے. سو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کے رب ان کے لیے بدل دیں اس سے بہتر پاکیزگی میں اور اس سے زیادہ قریب شفقت میں. اللہ مالک ہی جانتے ہیں کہ ان دو آیات میں کیا کچھ خیر دروس اور نصیحتیں ہیں. ان کی توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی بات ممکن ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا. اور میری التماس ہے میں اور ہر ایک شخص اور ہر ایک بہن اور بیٹی پوری توجہ کرے. میرے گمان کے مطابق ہر بات ہم سب کے لیے. پہلی بات، یا اللہ میری بات میرے دل میں اور سننے والوں کے دلوں میں اگر وہ ٹھیک ہے اتار دے. یہ بچہ، یہ لڑکا کن کا تھا؟ دو ایمان والے ماں اور باپ کا. کیا ہوا آسمانوں میں اور رب العرش العظیم کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا کہ اس کے بدلے میں انہیں وہ دیا جائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں زیادہ قریب ہو. عرش عظیم پہ فیصلہ ہے. ان ایمان والے والدین کو خبر تھی؟ جواب دیجیے. نہیں. ان پر کوئی احسان جتلایا گیا؟ یا اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے. حقیقت یہ ہے تو آپ پوری توجہ کرو، ایمان والوں کا دفاع، ایمان والوں کی حفاظت، ان کے مفادات کا تحفظ، ان کے مفادات کا تحفظ عرش والے کرتے. اور جس کے مفادات کا تحفظ عرش والے کریں وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ سارے مل جائیں کرنے صاحب، جن کی حفاظت عرش والے کریں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ عرش پر ان کی خیر کے لیے کیا فیصلہ صادر ہوا. میرے ساتھ سورہ الحج دیکھیے، آیت شریفہ نمبر 38.
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اپنی جانوں پر میں آپ رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں۔ عبداللہ جی سمجھا رہی بیٹا، کس طرح رحم کریں؟ خود اور کنبوں کو ایمان والا بنانے کے لیے کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ اکبر، اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور گرامر کی بات گھبرانا نہیں، سنیے انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ جل جلالہ کا نام اسم پہلے اور بات بعد میں، اور جملہ اسمیہ میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ دائمی قاعدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اسلم صاحب؟ وقتی قانون نہیں، عارضی ضابطہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ازلی حکم ہے اور ازل تک جاری رہے۔ کیا حکم ہے؟ سارے حضرات و خواتین میرے ساتھ کہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ یقیناً اللہ تعالی، انس جی سمجھ آ رہی ہے، ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ کن کا؟ 71 کی جنگ میں کیا انتظار کرتے رہے؟ بیڑا آئے گا، ہر طرف سے خیر ہی خیر ہو جائے گا۔ آیا اور خیر ہوئی؟ کیا اللہ کے ہاں بھی یہی کچھ؟ معاذ اللہ، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہاں یہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہاں وعدہ کی خلاف ورزی، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو پھر مجھے آپ کو اپنی اولادوں کو ریٹ سیٹ کیٹ والا بنانا ہے یا ایمان والا؟ اگر ایمان کی چھتری کے نیچے ریٹ کیٹ نہیں، شیکسپیئر بن جائے، اتنی انگریزی آ جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان کا جنازہ نکال کے کسی بات میں خیر نہیں۔ اور جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں؟ اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو، اسٹینڈرڈ کا انسٹیٹیوشن ہو، اور مائنس کیا ہو؟ مائنس ایمان۔ اور اس سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیچاروں کو خبر بھی نہیں، آسمانوں سے حکم آئے، زمین پہ اس پر عمل کیا گیا۔ ایک اور سبق، نیکوں کے ہاں بھی بد ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ نیک تھے، کتنے نیک تھے کہ عرش والے رب ان کے حالات اور ان کے مفادات کا خیال کی پاسداری کر رہے ہیں، اتنی بڑی شان والے، اور بچہ کیسا ہے؟ لڑکا قتل ہونے کے قابل۔ یہ جو ہے کہ مالٹوں کو مالٹے اور سیبوں کو سیبے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، ضروری نہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ کرے ہم میں سے کسی کی اولاد اور پورے اہل ایمان میں سے کسی کی اولاد کھوٹی نہ ہو، اللہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو، لیکن عرش والے رب کی قسم کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سامنے دیکھ لیجیے،
اور اس سے اوپر چلے جائیے نوح علیہ السلام، کون امت میں ان سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ بیٹا ٹھیک تھا، کوئی آدمی شوخی شیخی میں نہ آئے میں نے بڑی تربیت کی ہے۔ تیری تربیت نوح علیہ السلام سے زیادہ ہے، تیری تربیت ان مومن ایمان والے ماں باپ سے زیادہ جن کا خیال عرش والا رب رکھ رہا ہے۔ ہمارا تو پتہ نہیں کتنے کھوٹے ہیں، خود ڈرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور رب کے حضور فریادیں کرتے رہیں۔ اللہ یہ ذلت، یہ رسوائی کہ اولاد کھوٹی ہو نہ دے۔ تیسری بات، شریر اولاد، کھوٹی اولاد کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کھوٹی اولاد کتنی زیادہ، اللہ کے لیے غور کریں۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ ثانوی چیز بن چکا ہے، اور تربیت سمجھتے ہیں یہی کپڑے پہننے کا انداز ہو اچھا، اٹھنے بیٹھنے کے ایٹیکیٹ سے ماہر ہو، گفتگو کر سکے، اندر جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے۔ نہیں، میرے ساتھ توجہ فرمائیے، غلط ہو تو میری اصلاح فرمائیے۔ ایسا بچہ، بیٹے بھی غور کریں، جوان بھی، ہم بوڑھے بھی، ایسا بچہ زندہ رہنے کے قابل ہے یا قتل کیے جانے کے قابل؟ جواب نہیں دیتے، قتل کیے جانے، لیکن کسی کو حق نہیں۔ یہ ساتویں بات ہے، خضر قتل کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اب نہ کوئی خضر ہے، نہ کسی کے پاس وحی ہے، نہ کسی کو حق ہے، کسی کو حق نہیں، حتیٰ کہ حکومت کو بھی حق نہیں۔ لیکن جو بات معلوم ہے وہ کیا ہے کہ گندی اولاد کی حیثیت کتنی گھٹیا ہے، اللہ کے ہاں وہ زمین پر چلنے کے قابل نہیں۔ تو ہم یہاں سے کیا سبق لے کے جائیں؟ سبق یہ لے کے جائیں کہ اولاد کو گندگی سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اس بارے میں کوتاہی، کمپرومائز نہ، یہ نہیں۔ اس سے آگے ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم جان سے مار دیں، نہ، جو مارے مجرم ہے۔ خضر کا معاملہ استثنائی ایکسپشنل ہے کہ اللہ کی وحی سے بات ہو رہی ہے، اب نہ کسی پر وحی ہے نہ کسی کو حق ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس کی حیثیت ہے کتنی گھٹی۔ پتہ نہیں میری بات عبداللہ جی بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ جو اور بات میرے اور آپ کے لیے ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولادوں کو اس طرف بھیج رہے ہیں جس کا نتیجہ گندگی ہے، وہ کتنے حج کر رہے ہیں، کتنی خود تبلیغ کر رہے ہیں، کتنی مسجدیں بنا رہے ہیں، کیا ان کی پارسائی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے بہت کافی ہے؟ اولاد کی بربادی کے لیے راستے بنانا، رات دن کی خون پسینے کی کمائی سے خرچ کرنا، سفارشوں سے ایسے اداروں میں تعلیم دلوانا اور سمندر پار بھیجنا، یہ ساری حرکتیں جبکہ نتیجہ وہ ہو جو دیکھ رہے ہیں، تو ماں باپ کو ثواب ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، یا شدید گناہ ہوگا؟ فیصلہ آپ کریں۔ ہوش کروں میں اور آپ، اور یہ بات کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے نہیں؟ کیوں ویس بیٹا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ یہ ایسا امتحان ہے کہ ہر کنبے والا اس امتحان میں داخل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اور پوری امت کامیاب ہونے والی بن جائے، اللہ کرے۔ یہیں تک بات روکتا ہوں۔
پہلے بھی بات گزر چکی ہے گزشتہ واقعہ میں، یہاں بھی دیکھیے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، سو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے رب ان دونوں کے لیے بدل دے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں اور زیادہ قریب ہو شفقت میں۔ اس بدلنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ جواب دیجیے بھائیو بیٹو، جواب دو، کس کی طرف کی؟ خضر نے اپنی طرف کی۔ اور اوپر چلیے، یہ بات گزر چکی ہے، کشتی کو خراب کرنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ نہیں، اپنی طرف۔ میں نے نقصدار کیا، کشتی میں نقص میں نے ڈالا، اپنی مرضی سے نہیں ڈالا تھا، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ جو نقص والی بات ہے ہوئی، کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جو خیر والی بات ہے اس کی نسبت یا اللہ یہ بات ہم میں آ جائے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ جو بات میں سمجھا ہوں، جو بات میں سمجھا ہوں غلط نہ ہو۔ اگر مجھے آپ کو اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، اب آپ جی توجہ کریں، اگر میں آپ اس بات پہ آ جائیں کہ میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر اچھا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم میں تکبر آئے۔ درس دیتے دیتے بڈھا سمجھتا ہے بات اچھی ہو رہی ہے، دماغی توازن قائم نہیں رہتا، پڑھتے پڑھتے قاری صاحب، حافظ صاحب شوخی میں آ جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں میں بڑا پھندے کا، مال آیا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھا، اب نکل گیا پہاڑوں کی طرف فش کھانے۔ اگر یہ بات ہو کہ یہ رب کا فضل ہے تو کوئی سرکشی آئے گی؟ گھر میں بیویوں کو تنگ کریں گے، ہمسایوں کا ناک میں دم، سمجھتے ہے میرے مولا کی۔ اگر یہ اچھی طرح سنو، یہ بات ہم میں نہیں ہے، کہنے والے سننے والے اس سے بچے ہوئے تھوڑے ہیں۔ ہماری طغیانی سرکشی، بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خیر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور شر کی نسبت نالائق بچے کیوں فیل ہوا، میرے مقدر میں تھا۔ اس کا علاج میں اب کیا کہوں، علاج اس کا کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ اور اگر کوئی ایک گریڈ آ گیا، میں نے تھوڑی محنت کی تھی، یہی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بچوں کی بات نہیں، بوڑھوں کی بھی، جوانوں کے بھی، مردوں، اس سے بچے ہوئے تھوڑے ہیں۔ اگر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے سرکشی کا نام مٹ جائے، اور اگر شر کی نسبت اپنی طرف کرنی آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے گناہوں کا صفایا ہو جائے۔ جب میں کہوں گا بیمار ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چاہے گا کہ نہیں کہ گناہ معاف کروا لو، اور اگر یہ ہوا اللہ نے کیا ہے تو اللہ پہ غصہ ہو جائے گا۔ اسی مقام پر سبق کو روکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آئندہ سبق میں کچھ اور بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ کہیں سنی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو اس سے فیض پانے والوں میں شامل کرے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، بیماریوں کو رفع فرما، امت کے بیماروں کو شفا دے۔ معلوم نہیں آپ بھی یہی خیال رکھتے ہیں، ہر طرف بیماری بیماری ہے، ہر طرف بیماری بیماری ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے، اور ہماری ہر بیماری ہماری وجہ سے،
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے، بیماریاں جو آ چکی ہیں ان سے نجات دے، اور جو آ رہی ہیں ان سے بچائے۔ اللہ کورونا کے عذاب سے بچائے، دیگر بیماریوں کے عذاب سے بچائے، جو ہیں وہ دور کر دے، جو آنے والی ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرمائے، امت کے فوج شدگان کی مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور پسماندگان کے ان کے حق میں جو گناہ ہیں وہ معاف فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، تا قیامت کتاب و سنت کی مجالس کو جاری و ساری رکھے، اور تا زندگی کے آخری دن تک ہمیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ فرمائے۔ ہماری اولادوں کو بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے، نسلوں کو بھی فرمائے، اور پوری امت کو بھی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔